فرمائیے گا سگریٹ پینے کی کتنی ممانعت ہے شریعت میں، کتنے سخت احکامات ہیں اس حوالے سے شریعت کے کہ ایک آدمی جو سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ بناتا ہے، سگریٹ بیچتا ہے، سگریٹ خریدتا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ سگریٹ کے حوالے سے جو ممانعت کا پہلو ہے تو وہ مختلف نصوص سے بالکل واضح ہے اور بڑی ہی صراحت کے ساتھ سگریٹ کا حرام ہونا بیان ہوا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کل مسکر خمر اور کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور چونکہ شراب جو ہے وہ حرام ہے تو ہر مسکر نشہ آور چیز کو آپ نے حرام قرار دیا ہے جی۔ اور اس میں یعنی کسی مقدار کا تعین نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ما اسکر الفرق منہ فملہ الکف منہ حرام، یعنی جو چیز منوں کی مقدار میں ہو اور وہ نشہ دے دے تو اس کی ایک چٹکی بھی حرام ہے۔ اب تمباکو ظاہر ہے کہ اگر زیادہ مقدار میں استعمال ہو تو یہ مسکر ثابت ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بالکل اس کے عادی نہیں ہیں، جو عادی ہیں ممکن ہے وہ کچھ تھوڑا بہت برداشت کر سکیں، لیکن جو اس کے عادی نہیں ہیں تمباکو نوشی کے، ان کے لیے تو وہ دھواں بھی یعنی پریشانی اور کچھ نہ کچھ مزاج کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ تو شرعی نصوص سے تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ باہر کے مسکرات میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرام ہی قرار دیا جائے گا۔ اچھا علامہ صاحب، اس لحاظ سے بھی اس کی حرمت متعین ہو سکتی ہے کہ بالکل ایک غیر مفید بلکہ مضر شے ہے، اور مضر شے پر پیسہ خرچ کرنا وہ اسراف ہے بلکہ تبذیر، جس سے شریعت نے روکا۔ مبذرین کو اللہ تعالیٰ نے اخوان الشیطان قرار دیا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کی حرمت متعین ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس عادت کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، کچھ عرصہ چھوڑتے ہیں لیکن وہ رہ نہیں پاتے، پھر شروع کر لیتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے ایمان کی پختگی اور مضبوطی چاہیے، جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ وہ لوگ شراب کے نشہ کے عادی تھے اور اس طرح طرح کی شرابیں پیتے تھے، اور آپ جانتے ہیں جب یہ شراب کی پوری حرمت نازل ہوئی ہے اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بڑے بڑے رؤساء بیٹھے تھے اور انواع و اقسام کے شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے اور جام چل رہے تھے۔ انس فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جام ان کو انڈیل کر دے رہا تھا، تو پھر یہ جب شراب کی حرمت کی اطلاع ہم نے سنی تو تمام صحابہ نے وہ مٹکے بھی توڑ دیے، ہاتھوں میں جام تھے وہ پھینک دیے، بلکہ جن کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا انہوں نے کلی کر دی فوراً۔ تو حالانکہ شراب کا نشہ یعنی بڑا ایک مدمن ہوتا ہے، لیکن صحابہ جیسا ایمان ہو، پختگی ہو، توکل ہو اور قوی ایمان ہو تو یقیناً اس کو چھوڑنا آسان ہے، اللہ کا خوف اگر شامل حال ہو تو۔ ایک آدمی اس کو مسلسل استعمال کرتا رہتا ہے، صرف فی الحال میں سگریٹ کی بات کر رہا ہوں، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے، بہت ہی یعنی خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو یعنی گناہ کرتے کرتے مر جائے تو اسی گناہ کے ساتھ وہ قیامت تک لکھا جائے گا، اور وہ گناہ کرتے کرتے اٹھے گا۔ تو یعنی اسی طرح نیک اعمال ہے، کوئی نیکی کرتے کرتے مر جائے تو قیامت تک اس نیکی میں شمار ہوگا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو نیکی کرتے کرتے اٹھے گا۔ تو اگر ایک شخص اسی نشے میں مبتلا ہے اور یہی اس کی موت کا سبب بن گیا تو معاملہ تو بہت ہی خطرناک اور گمبھیر ہے۔ باقی ہم نہیں جانتے اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ توبہ کا کیسا ہے، کیونکہ اگر توبہ موت سے قبل بھی اس کو توفیق اس کی اللہ نے دے دی تو وہ قابل معافی، اس لیے کوئی حکم نہیں لگا سکتے ہم، لیکن بہرحال مسئلہ اپنی جگہ متعین ہے کہ بندہ جس عمل پر مرتا ہے اس عمل میں قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے دن وہی عمل کرتے کرتے اٹھے گا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو ٹیکس کے حوالے سے اب بات آ رہی ہے، سن ٹیکس یعنی گناہ ٹیکس سگریٹ پینے والوں پر عائد کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی انتہائی ایک خلاف شریعت اقدام ہے، جس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ ٹیکس دے کر گناہ کر سکتے ہیں۔ یہ نام بڑا عجیب سا ہے، بڑا خطرناک نام ہے، جس سے عام لوگ یہ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ ٹیکس ادا کر کے گناہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔